الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ. ابھی آپ حضرات اشعار سن رہے تھے، اس میں حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو نے اللہ کے قرب کو جو بیان کیا ہے، عام آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، عام آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. وہ قرب کی کیفیات کیا ہوتی ہے، اہل اللہ کو کیا لذت ملتی ہے، وہ کیفیات قلبیہ کیا ہوتی ہیں، احسانی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے، ساری چیزیں ان اشعار میں بیان کر دی. لیکن غور سے اگر سنیں تب کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کے سر کے اوپر سے یہ چیزیں گزر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان اشعار کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت کیسے کی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں قدم کیسے رکھا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں قدم کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے. میرے صاحبزادے حضرت مولانا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم معرفت الہیہ سے سنایا کرتے تھے. معرفت الہیہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مرقدو کی کتاب ہے جو 84 صفحات پر مشتمل تھی. پھر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے صاحب سے آپ اس کی تفصیل اور تشہیر کر دیں، تو والد صاحب نے پھر اس کی تشہیر بھی کر دی اور 400 صفحات سے زائد پہ نہیں 512 صفحات پہ اس کو کیا. 84 صفحے کی کتاب کو 512 صفحات پر، تاکہ عام آدمی بھی اس کو سمجھ جائے، عام آدمی بھی اس کو سمجھ جائے. فرمایا علماء کے لیے وجود شانے پر عقلی دلیل. اس استدلال عقلی کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ یہ اشیاء مذکورہ سب ممکن الوجود ہے. بعض تو بسبب مجاہدہ وجود بعد العدم کے یا تغیر و تبدل احوال کے، اور بعض ترکیب کے افتقار البعض الی البعض کے ممکن بوجہ متساوی الوجود والعدم ہونے کے، تو قطع تسلسل محال کے لیے انتہا واجب ہے. یہ اتنے مشکل الفاظ حضرت جب گفتگو کرتے تھے تو بڑے بڑے علماء نوٹ لکھتے تھے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا. اسی لیے جب شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدو نے خط لکھا حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو کو کہ دارالعلوم دیوبند کے لیے صدر مدرس کی ضرورت ہے، اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو تو بتا دیجیے. حکیم الامت نے خط لکھا کہ میرے پاس ایک شخص ہے جو ہر فن میں ماہر ہے، اس کا نام ہے شاہ عبد الغنی پھول پوری. وہ کتابیں جو علماء نے دیکھی بھی نہیں ہیں نہ پڑھی ہے، شمس بازغہ، صدرہ، چغمینی، ان کتابوں کے بھی حاشیے تک یاد تھے حضرت. آج تو سطحی علوم ہم چند باتیں سن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بس یہی دین ہے، یہی دین ہے، لیکن گہرائی میں جائے تب پتہ چلتا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. والد صاحب نے اس کی تصحیح کی ہے علماء کے لیے توحید پر عقلی دلائل. آگے اس کا واحد ہونا، تو اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ متعدد مثلا 2 معبود فرض کیے جائیں تو ان میں سے کسی کا عاجز ہونا ممکن ہے. یعنی اگر 2 خدا ہوتے تو کبھی کوئی عاجز ہوتا، کبھی کوئی عاجز ہوتا، یا دونوں کا قادر ہونا ضروری ہے. شق اول محال ہے کیونکہ عز منافی ہے وجوب وجود کے، اور شق ثانی پر اگر ان میں سے ایک نے کسی امر کا مثلا ایجاد زید کا ارادہ کیا تو دوسرا اس کے خلاف کا ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں. اگر نہیں کر سکتا تو اس کا عز لازم آئے گا،
جو منافی ہے وجوب وجود کے، اگر کر سکتا ہے تو اس پر ترتب مراد کا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری نہیں تو تخلف مراد کا اور ارادہ قادر مطلق سے لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ اب یہ علمی باتیں ہیں جو کہ علماء کرام اگر غور سے سنیں تب سمجھ آئے گا۔ اگر ضروری ہے تو مختلف مرادوں کا اجتماع لازم آئے گا، کیونکہ ایک واجب کے ارادے پر ایک مراد مرتب ہوئی، دوسرے واجب کے ارادے پر دوسری مراد اور اس مراد اول کی ضد مرتب ہوئی، اجتماع ضدین لازم آیا، اور اجتماع ضدین محال ہے۔ کہ کوئی کہے کہ رات بھی ہے دن بھی ہے، کہیں نہیں، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا اور دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اجتماع ضدین محال ہے۔ اور امر مستلزم محال کو محال ہے تو تعدد واجب کا محال ہے، بس وحدت واجب ہے اور وہی مطلوب تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون میں ارشاد فرمایا قرآن کریم کی شاہد میں، یعنی زمین و آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور واجب الوجود ہوتا تو دونوں کبھی کے درہم برہم ہو جاتے، کیونکہ ایک عادتاً دونوں ارادوں سے افعال میں تزاحم ہوتا، ایک کہتا بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ہونی چاہیے، تو نظام سارا درم برہم ہو جاتا۔ اس لیے تعدد الہی یہ بھی ناممکن ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالک عرش عظیم ہے ان امور سے پاک ہیں، جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس کے اور شرکا بھی ہیں۔ اسلام کے اصول جو ہے، اسلام کے اصول یعنی توحید و رسالت کے مسائل عقلی ہیں، جیسا کہ آیت یعقلون میں اس طرف اشارہ ہے۔ اس طرف اشارہ ہے، اور فروق عقلی ہونا ضروری نہیں، البتہ دلیل عقلی و قطعی کے خلاف نہ ہونا ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل نوخیز طبائع دونوں کو مخلوط کر کے عجیب چکر میں پڑ جاتے ہیں، فروعات کو بھی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ اور انجام بدنیتی ہے، انجام بدنیتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منکرین توحید کو دو باتوں کے اندر ایسا گھیر دیا ہے کہ قیامت تک اس سے نکلنے کا موقع ہی نہیں پا سکتے۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، یعنی مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں مغفرت فرما دیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں مغفرت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین توحید کو دو باتوں کے اندر ایسا گھیر دیا ہے قیامت تک اس سے نکلنے کا موقع نہیں پا سکتے، یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے یا ان کو کسی نے پیدا کیا ہے، کیونکہ پیدا ہونا ایک فعل ہے اور ہر فعل کے لیے کسی فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ایک وقت میں موجود ہی نہیں تھا تو اپنے آپ کو پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ پیدا کرنے والے کا وجود تو پیدا ہونے والی چیز سے پہلے ہونا چاہیے۔ ایک ہی شے فاعل ہو وہی شے مفعول بھی ہو، ایک ہی شے عامل بھی ہو اور وہی معمول بھی ہو، ایک ہی شے موقوف ہو وہی موقوف علیہ بھی ہو، ایک ہی شے مؤثر بھی ہو اور وہی متاثر بھی ہو، ایک ہی شے مخلوق بھی ہو وہی اپنی ذات کے لیے خالق بھی ہو۔ یہ عقلاً محال ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مقناطیسی لہروں کے اثرات ہیں، مقناطیسی لہریں چلتی رہتی ہیں، اسی لہروں سے زمین پیدا ہو گئی، آسمان پیدا ہو گئے۔ کہا کہ ہم بھی
اسی مقناطیسی لہروں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب قادری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص کا عقیدہ یہ تھا، تو ایک دوسرا شخص جو تھا موحد، وہ اپنی لاٹھی لے کر گزر رہا تھا اور اس کے بعد زور سے اس کے سر پہ مارا. اس نے کہا تم نے کیوں مارا میرے سر پہ؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں مارا، میں نے نہیں مارا، تم تو خود ہی کہتے ہو کہ دنیا خود بخود حرکت کرتی ہے اور سب کام ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے حرکت پیدا کی اور میری لاٹھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تمہارے سر پہ جا کر لگی، کیونکہ تمہارے سر میں بھی مقناطیس ہے، تو اس نے کھینچ لیا اس کو. اگر اور زور سے کھینچتا تو تمہارا سر بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا. تب کہتا ہاں اب سمجھ میں آیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور اللہ ہی تعالیٰ سب کچھ کام بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کام بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود پر عام فہم تقریر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منکرین توحید کو 2 باتوں کے اندر ایسا گھیر دیا ہے قیامت تک اس سے نکلنے کا موقع نہیں پا سکتے. یعنی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے یا ان کو کسی نے پیدا کیا ہے، کیونکہ پیدا ہونا ایک فعل ہے اور ہر فعل کے لیے کسی فاعل کا ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان ایک وقت میں موجود ہی نہیں تھا اپنے آپ کو پیدا کیسے کر سکتا؟ کیونکہ پیدا کرنے والے کا وجود تو پیدا ہونے والی چیز سے پہلے ہونا چاہیے. اب جب بات یہ ثابت ہو گئی کہ تقدم الشیء علی نفسہ، کہ بھائی بات ثابت ہو گئی کوئی مخلوق شے اپنی ذات کے لیے خالق نہیں ہو سکتی. اب یہ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پیدائش میں سب سے زیادہ اسباب قریبیہ کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ منکرین کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے خالق ہیں، کیونکہ ہماری پیدائش میں ان کو بڑا دخل ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ خالق اپنے مخلوق کا پورا علم ہونا ضروری ہے، اور مخلوق کے ہر ایک ذرے کا اتصال انفعال خالق کے احاطے قدرت اور علم سے خارج نہ ہونا چاہیے. ماں باپ کے متعلق غور تو کرو کہ جس وقت بچہ ماں کے شکم میں نشو و نما پاتا ہے، 9 مہینے کی تربیت کا علم ماں باپ کو ہے یا نہیں؟ کیا ماں باپ کو اس امر کی خبر ہے کہ ماں کے شکم میں منی کے اندر کیا کیا بخیہ گری ہو رہی ہے، بچے کا رنگ کیسا ہے، وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا نقشہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تک بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے ماں باپ اس بچے کی تخلیق سے بالکل بے خبر رہتے ہیں. بس ماں باپ کے لیے جب اس مخلوق سے بے خبری لا علمی ثابت ہو گئی تو ان کا خالق نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہی ذات نہ جانے گی جس نے پیدا کیا اور بہت باریک بھی اور پورے طور پر اپنے مخلوق سے باخبر بھی ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کب ناک بن رہی ہے، کب کان بن رہا ہے، کب اعضاء بن رہے ہیں. سارے اعضاء ماں کے پیٹ میں بنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے، باقی کسی کو خبر ہوتی ہی نہیں اس کی کہ بچہ یا بچی ہے. آپ تو خیر سائنس میں پتہ لگا لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کر کے کہ کیا ہے، لیکن رنگ کیسا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی. تو معلوم ہے کہ ہم سب کے خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا. علامہ سید سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک بار حضرت مرشد پاک تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت فقیری کس چیز کا نام ہے؟ ارشاد فرمایا فقیری نام ہے اپنے آپ کو مٹا دینے کا. اس بات کو سن کر علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ پر گریہ طاری ہو گیا. تمام سلوک اور تصوف کا حاصل یہی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دے، یعنی اپنی انا کو فنا کر دے، اپنی انا کو فنا کر دے. منتہائے سیر سالک شد فنا نیستی از خود بود عین بقا. مٹا دینے کا یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کر لی جائے. مٹانے کا مفہوم یہ کہ اپنے تمام ارادوں کو، اپنی تمام خواہشات کو، مرضیات
اور ارادات الہیہ کا غلام اور تابع بنا دیا جائے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص یہ مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں ابدال، اختاب، اوتاد، غوث، مجدد جو چاہیں بنا دیں، لیکن میرا اسوہ حسنہ سامنے رکھنا. یاد رکھنا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں اپنا بندہ ہونا پہلے عرض کیا ہے، پھر اظہار عبدیت کے بعد میں انعام رسالت کا ذکر فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز کے اندر اس قدر قرآن پڑھتے تھے کہ کھڑے کھڑے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کیا معلوم ہوا کہ کیا نماز کوئی گناہ کی چیز تھی؟ نماز گناہ کی چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ میں آپ کی عظمت اور جلالت کے شاعر شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت نہ ہو سکی، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اسی طریقے سے وما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ آپ کی معرفت، آپ کی پہچان کا جو حق ہے وہ بھی مجھ سے ادا نہیں ہوا، وہ بھی مجھ سے ادا نہیں ہوا. غیر عارف کا جہل، غیر عارف بے سمجھ آدمی جب کچھ نفلیں پڑھنے لگتا ہے تو خود کو اللہ تعالیٰ کا مقرب اور نہ جانے کیا کیا سمجھ لیتا ہے اور دوسروں کو حقیر نظر سے دیکھنے لگتا ہے. یہ بڑی کمزرفی، نااہلی اور جہالت ہے. عابد غیر عارف کو شیطان اپنا کھلونا بنا لیتا ہے. عابد اور غیر عارف کو شیطان اپنا کھلونا بنا لیتا ہے. کبھی کچھ دماغ میں ڈالے گا، اس چکر میں پھنس جائے گا. کبھی کچھ خیالات آئیں گے، پھر وہ آتا ہے کہ حضرت نماز میں بھی اتنے وساوس آتے ہیں کہ قابو سے باہر ہے. تو یہ اگر رکھو کہ وساوس کا آنا برا نہیں ہے، وساوس کا لانا برا ہے. حکیم علامہ ثانوی نے اللہ مقدور نے فرمایا کہ وسوسہ آئے فکر نہ کرو، فکر نہ کرو. ہاں، نماز میں کتنے بھی وسوسے آئے خود سے نہ لاؤ، اور سلام پھیرنے کے بعد جب ہاتھ اٹھاؤ تو کہو یا اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، میرا چھوٹا سا دل ہے آدھا کلو کا، اس میں قرۂ عرض 24,000 میل کا گولا، زمین و آسمان اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں، خیالات اس کے اندر متحرک رہتے ہیں. اللہ آپ کی کیا شان ہے. بس شیطان جو وسوسہ لے کے آتا ہے آئندہ قریب نہیں آئے گا کہ یہ وسوسے کو قرب الہی کا ذریعہ بنا رہا ہے، وسوسے کو قرب الہی کا ذریعہ بنا رہا ہے. شیطان وہیں سے بھاگ جائے گا، کچھ عرصے کے بعد شیطان اس کے قریب آنا ہی چھوڑ دے گا. اس لیے اپنے نفلوں پہ یہ نہ سمجھو کہ میرے چند نفلیں پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، چاشت پڑھ لی تو میں بہت بڑا کامل ہو گیا. معلوم نہیں کس عمل پہ نجات ہو، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نجات تو ہوگی اللہ کی رحمت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عائشہ نے پوچھا اور آپ کی؟ فرمایا میری بھی اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات پہ مت وہ کرو، گھمنڈ نہ کرو. شیطانی زہر، شیطان جس زہر کو پی کر مردود ہوا تھا وہی انا خیر ان کا زہر آلود سبق پڑھا دیتا ہے. انا خیر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ قدر آخری عمر میں ذوف اتنا تھا کہ اوابین چاشت وغیرہ نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن ساتھیوں سے پڑھواتے تھے سب سے. پھر لوگ تحفے تحائف بہت لے کر آتے تھے. حضرت نے فرمایا جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، اب دانت نہیں ہے تو چنوں کی بھرمار ہے. یعنی جب میدا اس قابل تھا اور دانت بھی مضبوط تھے اس وقت کوئی ہدیہ نہیں لاتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کتنے عائش سے ماشاء اللہ خدام لگے ہوئے دائیں بائیں، لیکن جوانی ان کی نہیں دیکھی کہ جوانی میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ کو کیسے راضی کیا ہے، تقویٰ کا کتنا اہتمام کیا ہے.
وہ چیزیں جو جوانی میں انہوں نے کی، آپ نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہے، کم ظرف اور اہل ظرف کا فرق۔ کم ظرف جلد ابل جاتا ہے، کم ظرف یعنی کم عقل جو ہوتا ہے وہ جلدی ابل جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں تو بہت عرش پہ پہنچا ہوں، اور اہل ظرف میں تحمل ہوتا ہے۔ عارفین کے حوصلے بھی نور معرفت کی برکت سے بلند ہوتے ہیں۔ بعض سلطان دیدہ شیر نر کا شکار کرتا ہے، وہ بعض جو بادشاہوں کے ہاتھ پر پلتا ہے وہ نر شیر کا شکار کرتا ہے، وہ معمولی جانوروں کے شکار کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا۔ فرمایا عارف کا حوصلہ، عارفین کے حوصلوں کو کون پا سکتا ہے، جبکہ وہ جہاں سے رخ پھیرے ہوئے ہیں صرف اللہ کے طالب ہیں۔ شد سفیر باد جان در مرجدی نا رہے الا احب العافلین۔ عارف کی جان تو قرب سلطان سے مثلا بادشاہی کے دین کی چراگاہ میں لا احب العافلین کے نعرے لگا رہی ہے، یعنی روح عارف کی آواز یہ ہے کہ میں فنا ہونے والی مخلوقات سے محبت نہیں کرتی۔ ملک دنیا تن پرستار حلال با غلام عشق ملک لازوال۔ یہ دنیائے فانی کا ملک تن پرستوں کو مبارک ہو، ہم تو عشق لازوال یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق کے غلام ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان عبودیت کہ ان آیات میں حضرات صحابہ کرام کی شان عبدیت اور شان غلامی کا مقام دکھایا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھ لو، ہمارے پہچاننے والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ کثرت ذکر اور فکر کے باوجود ان کو مقبولیت کا ذرہ بھی گمان نہیں ہوتا کہ میری عظمت کبریائی پیش نظر ہے، ہیبت حق سے دبے ہوئے ہیں، اللہ کی ہیبت سے دبے ہوئے ہیں۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی سے ایک بزرگ نے کہا کہ حضرت کوئی دعا ایسی سکھا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے میں مقرب بن جاؤں، اور میں یہ دعا مانگا کروں کہ اللہ ہم سب کو عبدیت کاملہ نصیب فرما۔ عبدیت کاملہ یعنی بندے ہیں، بندے بن کر رہے ہیں۔ کیا مجال کہ یہ کثرت ذکر اور فکر ان کو ناز اور غرور میں مبتلا کر دے۔ ہماری کبریائی اور اپنی غلامی اس طرح ان کے پیش نظر ہے کہ اس قدر عبادت اور کثرت ذکر اور فکر کے باوجود اپنے کو جہنم کے قابل سمجھ کر عذاب دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ عارفین کی یہی شان ہوتی ہے کہ کام بھی کرتے رہتے ہیں، ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس عبدیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ بڑا جاہل عابد ہے جو عبادت کر کے اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور تکبر کے نحو سے ساری محنت عبادت کے بیکار ہو جاتی ہے۔ خواجہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہو گیا ہے، اور حال یہ ہے کہ خواجہ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا سوائے تکبر اور نخوت کے۔ عابد مغرور کی مثال، اس بے سمجھ مغرور عابد کی مثال اس بیوقوف چمار کسی ہے جو کسی شاہی محل کے لیے اپنی جھوپڑی کا سڑا ہوا بانس بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہو، اور اس ہدیہ حقیر پر مغرور بھی ہو کہ اتنی بڑی چیز میں شاہی محل کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ میں اپنی جھوپڑی کا ایک بانس لے جا رہا ہوں بادشاہ کو دینے۔ اس چمار کے غرور کی وجہ کیا ہے؟ آج تو لوگ چمار بھی نہیں سمجھتے چمار کس کو کہتے ہیں۔ ان کی جہاں آبادی ہوتی چمروٹی کہتے تھے اس کو، یعنی ہوتے تو ہندو ہیں لیکن ہندو بھی ان کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، نیچے بٹھاتے ہیں۔ اس چمار کے غرور کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اپنے سڑے ہوئے بانس پر ناز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے شاہی محل کبھی دیکھا ہی نہیں، راستے میں ہے، جب شاہی محل کی شان و شوکت دیکھ لے گا اس وقت اپنے سڑے بانس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حسن کو ایک نفس بھی مشاہدہ کر لے تو اپنی جان عزیز کو آتش میں ڈال دے
یعنی اللہ تعالیٰ پہ قربان ہو جائے. تو عابد غیر عارف کا حال یہی ہوتا ہے کہ عظمت الہیہ کی معرفت نہ ہونے کی اس کی نظر صرف اپنی عبادت پر ہوتی ہے کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، آج میں نے اتنی تسبیحات پڑھ لی، اتنا وقت لگا لیا. لیکن اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی پر نہیں ہوتی. اس نے اس چمار کی طرح ابھی شاہی محل کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، ابھی منزل سے دور ہے، اس لیے اپنی ٹوٹی پھوٹی کھوٹی عبادت پر اس قدر نازا ہے. اور عارف کی نظر اللہ جل شانہ کی عظمت اور جلالت پر ہوتی ہے، اس لیے باوجود ہی کہ ان کی 2 رکعت بے سمجھ عابد کی 1000 رکعت کے برابر ہے، لیکن عبادت کی اس بڑی کمیت اور کیفیت کے باوجود اپنے کو اللہ کی عظمت کے سامنے کتوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ نہ معلوم میاں کو پسند ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شایع نشان اپنی غلامی اور عبادت کو ناقص سمجھتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو کی شان عبدیت فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کی ستاری ہے، ورنہ میاں اگر ہمارے اترے پترے کھول دیں تو ایک بھی معتقد نہ رہے. یہ دین کی سمجھ والے ہیں، دین کی سمجھ والے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ والا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے اور حق تعالیٰ کی نظر سے اپنے اعمال کو پرکھتا ہے. اصلی کسوٹی تو میاں کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تمام مخلوق کی تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ پسند فرما لیں تو وہ پسند کام آنے والی ہے، اور ان کی پسند کا یقینی فیصلہ مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا. لوگوں کے واہ واہ آدمی کو واحد تباہی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، لوگ میرا ہاتھ چوم رہے ہیں، اوہو بہت تم نے کام کیا ہے. یاد رکھو یہ ہاتھ کا چومنا کام نہیں آئے گا، یہ عزت اکرام کام نہیں آئے گا. اپنے آپ کو مٹاتے رہو کہ اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے، میرے نفس کو مٹا دیجئے. ہاں، اپنی آہ سے اپنے اللہ کو خوش رکھنا چاہیے. اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے، کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. فرشتوں پر اسی سبب سے اولیاء اللہ شفقت لے جاتے ہیں کہ اپنے کو عظمت الہیہ کے سامنے کتوں سے بہتر نہیں جانتے کہ نہ معلوم کس بات پر پکڑ ہو جائے. کیونکہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر بے فکر رہتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اشد اور سنگین ہوتے ہیں. قال تعالی وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم لوگ اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات تھی. حکیم علامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو کی عبدیت اور فنائیت فرمایا، ہمارے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں فی الحال، اور کافروں سے اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں فی المعال، یعنی انجام کے اعتبار سے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دے، وہ نیک اعمال کر کے مجھ سے آگے نکل جائے. یعنی ہر مسلمان کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کیونکہ فی الحال ایمان کی نعمت موجود ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی عمل اللہ کے نزدیک ایسا محبوب ہو جو اس کی مقبولیت کا سبب ہو، اور میرے ساتھ ممکن ہے کوئی ایسا عمل موجود ہو جو اللہ کے نزدیک میری مقبولیت کا سبب بن جائے. بس اس احتمال کے ہوتے ہوئے ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کسی فاسق اور گناہ گار مسلمان کو حقیر سمجھیں، اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں. اسی طرح کافر کے متعلق خیال کرتا ہوں کہ فی الحال تو ایمان اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو ایمان نصیب ہو جائے اور اعتبار خاتمہ ہی کا ہے. ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے کسی معصیت کے نحوست سے میرا ایمان سلب کر لیا جائے. بس جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کو ہرگز حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی کافر سے بھی افضل سمجھیں، اس کو حقیر سمجھیں. لہذا اس کے کفر سے عداوت رکھنا تو مطلوب ہے، لیکن اس کی ذات سے مطلوب نہیں ہے.
حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی شان ابدیت. ایک بڑھیا نے آپ کی بڑی تعریف کی کہ آپ تو اپنے وقت کے غوث ہیں، قطب ہیں، فرمایا میری تعریف زیادہ نہ کر. کہا کیوں؟ یہ شعر پڑھا، ایمان چو سلامت بلب گور بریم، ایمان چو سلامت بلب گور بریم، احسن تو بری چستی و چالاکی ماں. جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں پہنچائیں گے اس وقت اپنی چستی و چالاکی پر تعریف کریں گے. جب تک زندگی ہے اس وقت خطرہ ہے. جب تک کشتی طوفان کے تھپیڑوں سے دوچار ہے اس وقت تک مطمئن ہو جانا بیوقوفی ہے. عارفین کی شان یہی ہے کہ کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، اور یہی ڈرنا ہی ولایت کی نشانی ہے. اگر یہ ڈر نکل گیا تو ولایت بھی ہاتھ سے نکل گئی. تقویٰ کی شرط ولایت، تقویٰ شرط ولایت ہے، کیونکہ ایمان اور تقویٰ شرط ولایت ہے. اولیاء اللہ کی تعریف یہی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ اسی کو مقتضی بناتے ہیں جو متقی ہوتا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی درخواست ہے، اور اس کی منظوری میں ہدایت کی جو کتاب 30 پارے میں نازل کی گئی ہے کہ ھدی للمتقین، ذالک، اور شروع کیا قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب قرآن کریم اولاً ہدایت اس خاص جماعت کو ہوگی جو علم الہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کے لیے پہلے سے منتخب تھے. پھر انہی کی تربیت یافتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افراد سے تمام انسانوں کی ہدایت کا کام لیتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ اچھی جماعت ہو، کہ وہ جماعت جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے. تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے عوام کو ایک دھوکہ اور اس پر تنبیہ. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے اس قصے میں بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا کہ علم باطن جو حضرت خضر کو حاصل تھا علم شریعت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا افضل ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی کیوں اختیار کرتے؟ اس کا جواب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اور انبیاء اولو العزم کے برابر دوسرے کو علم نہیں ہوتا. لیکن قصہ یہ ہوا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں بات فرمایا. کسی نے پوچھا کہ اس وقت آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ تھا ان علوم میں کہ جن کو قرب اللہ کی تحصیل میں دخل ہے میرے برابر کوئی نہیں. لیکن چونکہ ظاہراً لفظ مطلق تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آپ کو احتیاط فی الکلام کی تعلیم دی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بندہ مجمع البحرین میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. مطلب یہ تھا کہ بعض علوم میں وہ زیادہ ہیں، وہ ان علوم کو قرب الہی میں دخل نہ ہو. بس یہاں خضر علیہ السلام کی فضیلت جزوی اور موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کلی کے منافی نہیں. فرماتے ہیں کہ جن اللہ والوں کے سپرد دین کی خدمت ہوتی ہے یہ قطب الارشاد اولیاء اللہ افضل ہیں ان اولیاء اللہ سے جن کے سپرد تکوینی خدمات کی جاتی ہیں. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجاذیب کی صحبت سے کچھ نفع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو وہی کریں گے جو ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ خانقاہ تھانہ بھون میں ایک مجذوب دروازے کے پاس بیٹھا رہتا تھا. متعلقین نے کہا کہ حضرت اس مجذوب سے ملاقات کر لی جائے، لگتا ہے کہ وہ آپ کی سیکورٹی پر مامور ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، جس کی نظر جاذب پر ہوتی ہے، جس کی نظر جاذب پر ہوتی ہے وہ مجذوبوں کے چکر میں نہیں پڑتا. کیا جواب دیا عجیب، کہ جس کی نظر جاذب پر ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پہ جذب کرنے والے پر، وہ ان مجذوبوں کے چکر میں نہیں پڑتا. آج کل لوگ سفر کرتے ہیں، ہفتوں مہینوں سفر کر کے پہنچتے ہیں، ایک مجذوب سے ملنا ہے.
فرمایا کہ جاذب پر نظر رکھو اور ان اہل علم حضرات سے ملو جن کو کہ آخرت کی فکر ہے، جو آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ رب العزت کائنات میں سب کو رزق کیسے پہنچاتے ہیں، اتنی بڑی مخلوقات، اربوں خربوں انسان، سب کو رزق کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے رزاق تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمام چوپائے حشرات، اب اخبار میں تھا کہ 7 کروڑ بھینسیں ہیں پاکستان میں اور اتنے کروڑوں بکریاں ہیں، گائے ہیں، سب کو وقت پہ چارہ مل رہا ہے۔ پھر سمندر کے اندر اربوں خربوں مچھلیاں ہیں، اس سب کو رزق اللہ تعالیٰ کیسے پہنچاتے ہیں؟ بس یہ خیال کرنا تھا کہ وہی آئی، اے موسیٰ تمہارے سامنے جو پہاڑ کی چٹان ہے اس پر عصا مارو۔ چنانچہ آپ نے عصا مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چونکہ بہت طاقت تھی اللہ نے، اور عصائے موسوی مشہور تھا۔ آپ کا عصا جو تھا، یہاں تک ایک قبطی غلام جو کہ پہلوان تھا، اس کو ایک گھونسا مارا، اس کا کام تمام ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کو یہ فکر تھی کہ زمین کے نیچے ہزاروں میٹر نیچے جائیں، وہاں بھی سانپ بچھو عجیب عجیب جانور ہیں، ان کو بھی رزق پہنچتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے پتھر پر رواصا مارا تو 2 ٹکڑے ہوئے، پھر وہی آئی کہ دوبارہ مارو، دوبارہ مارا، پھر اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، تیسری مرتبہ وہی آئی کہ پھر مارو، تیسری مرتبہ جب مارا تو اس آخری ٹکڑے کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو دیکھا سبز رنگ کا کیڑا ہے، گرین کلر کا، اور اس کے منہ میں تازہ سبز رنگ کا پتا ہے جس کو کھا رہا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کے جو مجھ کو اس پتھروں کے اندر دیکھ رہی ہے۔ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ان پتھروں کے اندر رزق پہنچا رہی ہے، کبھی وہ ذات مجھے فراموش نہیں کرتی، ایک وقت کھانا مل جائے دوسرے وقت نہ ملے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کے جو مجھ جیسے حقیر کیڑے کے رہنے کو بھی جگہ جانتے ہیں۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ کا ایک یہ ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانوروں کے سب یہ معاملہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے بھوکا رکھیں گے؟ ہر آدمی روتا ہے، مہنگائی ہو گئی، چاول پہلے 1 روپے کا 5 کلو ملتا تھا، اب 300 روپے کلو ہو گیا۔ 10,000 روپے کا اگر ایک دانہ بھی ہو جائے گا تب بھی اللہ آپ کو رزق دیتا رہے گا، آپ پیٹ بھر کے کھاتے رہیں گے۔ اس دفعہ رمضان المبارک میں سب کا اس کی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس دفعہ افطاری بہت مشکل ہو گئی، لیکن پچھلے سالوں سے بھی زیادہ بڑی افطاری اس دفعہ دیکھی گئی۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہو کر اللہ سے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر دل میں پڑھتے رہو، ذکر قلبی کرتے رہو۔ ہاں، ذکر لسانی کی فرصت نہیں ہے، ذکر قلبی کرتے رہو۔ اب جانور وہ مکلف نہیں ہے، جنت میں جانور نہیں جائیں گے، جنت تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن الاشباء والنظائر میں ابن نجیم رحمہ اللہ نے ایک روایت، ایک حدیث نقل کی، لیس من الحیوان من یدخل الجنہ، ایسے جانور نہیں جو جنت میں داخل ہوں، الا 5 مگر یہ کہ 5 جانور جنت میں جائیں گے، اور دوسری روایت میں 10 جانور جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے جو جانور جنت میں داخل ہوگا وہ ناقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا جن کو 100 سال کی صحبت نصیب ہو گئی اللہ والوں سے، حالانکہ 100 سال وہ سوتے ہی رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ سوئے تو انہوں نے کہا 2 دن یا 3 دن ہوگا، پر میں نہیں، 100 عام 100 سال تم لوگ سوئے۔ پھر یقین عجیب سے پریشان تھے، مذبذب تھے، باہر نکلے تو ساری دنیا ہی تبدیل تھی،
سارے مکانات جو جھوپڑیاں تھیں وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں. جو پیسے تھے وہ جا کر دیا خریدنے کے لیے تو کہنے یہ کیا بھائی، یہ تو 100 سال پہلے کوئی بادشاہ تھا، اس کے زمانے کے سکے. تب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کتا جو تھا ان کا اصحاب کہف کا کتا جس کا نام قطمیر تھا، وہ بھی ساتھ سوتا رہا، وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا صحبت کی برکت سے کہ نیک لوگوں کی صحبت اس کو بھی مل گئی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. یاد رکھو کہ فرصت اگر اہتمام ہو تو فرصت خود نکال لیتا آدمی. لوگ کہتے ہیں فرصت نہیں ہے، لیکن موبائل فون پہ ساری رات لگے رہتے ہیں. اب کہاں سے فرصت آ گئی؟ کہاں سے فرصت آ گئی؟ وقت کو ضائع مت کرو. ان اوقات کے بارے میں بھی حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جو اوقات دیے تھے وہ کہاں ضائع کیے. اب کہیں گے میں تو ساری رات ڈیجیٹل میں لگا رہا اور صبح میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، اس سے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتا تھا. یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کام نہیں آئے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں. کائنات کا سارا نظام اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں. کتنی طاقتیں ابھر کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں اور پھر سے کچھ عرصے کے بعد ایسی غائب ہوتی ہیں کہ لوگوں کا نام بھی نہیں پتہ. قیصر و کسریٰ کی حکومتیں جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھی، صحابہ کرام کے سامنے ان کا جو تخت آیا 60 میٹر لمبا گولڈ کا، اس پہ ہزاروں لاکھوں ڈائمنڈ جڑے ہوئے تھے ان کے قدموں میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا. پھر روم کی حکومت سب سے بڑی ہوئی دنیا میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی اذا غلبت الروم، صحابہ خوش ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے. اب وہاں کا بادشاہ ہزاروں خچروں پہ سونے کے اشرفیاں لے کے بھاگتا رہا، ایک مرتے رہے. آخر پہ جتنا لاد سکتا تھا سونا وہ لے کے جا رہا تھا. وہ بھی کتنا جانور ہے بیچارہ، گرا تو اس کے نیچے یہ بادشاہ سلامت بھی گرے، اسی کے نیچے دب کے مر گئے. جس چکر میں لگے رہے ساری دنیا اسی میں دب کر مر گئے کہ آج کوئی جانتا بھی نہیں کون سا بادشاہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فادخلی فی عبادی، پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، تو اس کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ نیک صحبت مقدم ہے، نیک صحبت مقدم ہے. کتنے لوگ بڑے بڑے بیرسٹر لائر آئے اللہ والوں کی خدمت میں. ڈاکٹر ظہیر عارفی نور اللہ مرقدو بہت بڑے زمانے کے وہ تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ وکالت چھوڑ دیں، کیونکہ وکالت میں سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ورنہ کیس چلتا ہی نہیں. اتنا جھوٹ بولو کہ جج کو بھی یقین آ جائے کہ سچ کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے چھوڑ کر ہومیوپیتھک شروع کیا، اسی سے علاج شروع کیا. پھر حضرت نے ان کو خلافت سے نوازا. اور پھر کیا اللہ نے مقام دیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب بھی ان سے بیعت ہوئے، مفتی رفیع صاحب، مفتی تقی صاحب عثمانی، یہ سب اکابر بھی ان سے بیعت ہوئے. مولانا یوسف دہلوی شہید بھی ان سے بیعت ہوئے. غیر عالم تھے لیکن اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک بہت بڑے چیف جسٹس وہ بزرگوں کی صحبت میں آنا جانا شروع کیا، اللہ نے ان کو قبول فرما لیا. اب روزانہ شام کو ان کی مجلس ہوتی تھی، ہزاروں آدمی آتے تھے. حکومت بار بار کہتی کہ آپ اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں، آپ لوگوں سے نہ ملا کریں. اب میں نہیں ملتا، وہ لوگ میری روح سے ملنے آتے ہیں تو میری روح سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، میں خود کچھ نہیں کہتا. تو اس لیے یاد رکھو کہ زندگی کا قیام بہت تھوڑا ہے. کتنے لوگ جس کو پوچھو فلاں انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال. پہلے زمانے میں بڑھاپے میں انتقال ہوتا تھا، جوانی میں بھی لوگ جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. اس لیے ہر وقت تیار رہو کہ کس وقت اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، کچھ پتہ نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کرتے رہو، لیکن اللہ سے فریاد بھی کرتے رہو کہ اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی رب نہیں، آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لیجیے.
محض اپنے فضل و کرم سے، تو اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے گا، رحم کا معاملہ فرمائے گا، اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں، چونکہ کلمہ اس کے سینے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان بھی کروا دیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ کلمے کو پڑھے گا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت کلمے پر نصیب فرمائے کہ مرتے وقت ہم سب کی زبان پہ کلمہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اور بعض لوگ نہیں پڑھ پاتے کلمہ ذوف کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو جہنمی نہیں ہے، جو اس نے پہلے پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وہی اس کے کام آئے گا، وہی اس کے کام آئے گا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، اور ہر قسم کے شروع فتن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرما دے۔ ایک صاحب نے دیکھا ان کی والدہ کا روڈ حادثے میں ٹانگ ٹوٹ گئی، آپریشن ہو رہا ہے، شدید تکلیف مبتلا ہے، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت ہوشیار رہو۔ کتنے لوگ یہاں سے نکلے، فون آئے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، کیوں؟ میں ادھر دیکھ رہا تھا، موٹر سائیکل ادھر سے آئی اور آ کے ایک دم سے ٹکر ماری، ٹانگ ٹوٹ گئی، میں اسپتال میں پہنچا، وہ اپنے گھر پہنچا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وإذنا من شرور أنفسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب کریم رحمتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کی بارش فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ اے رب کریم مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، یہاں کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب کریم ایمانیات میں برکت عطا فرما، تقوی میں برکت عطا فرما، تجارت و زراعت میں برکت عطا فرما، دفاعی قوت میں اس کو خود کفیل بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ ہم سب کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے حال کو درست فرما دے، ہمارے مستقبل کو تابناک بنا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔